اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وماواہم جہنم وبئس المصیر۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جلالین سورہ برات کی آیت نمبر 73 سے آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ ترجمہ۔ مگر پیشتر ترجمہ سے یہ بات واضح ہے، یہاں سے وہ تیسری تقریر یا ایھا النبی جاہد الکفار، یہاں سے وہ تیسری تقریر شروع ہوتی ہے جو غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی۔ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی، جیسا کہ اس سورہ کے آغاز میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سورہ 3 تقریروں پر مشتمل ہے۔ پہلی تقریر آغاز سورہ سے، سورہ کے شروع سے 5ویں رکوع کے آخر یعنی 37ویں آیت تک چلتی ہے۔ اس کا زمانِ نزول ذی قعدہ سن 9 ہجری یا اس کے لگ بھگ ہے۔ دوسری تقریر رکوع نمبر 6 کی ابتدا سے رکوع 9 کے اختتام یعنی 72ویں آیت تک چلتی ہے۔ یہ دوسری تقریر رجب سن 9 ہجری یا اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے۔ اس میں اہل ایمان کو جہاد پر اکسایا گیا ہے اور ان لوگوں کو سختی کے ساتھ ملامت کی گئی ہے جو نفاق یا ضعف ایمان یا سستی و کاہلی کی وجہ سے راہ خدا میں جان و مال کا ضیاع برداشت کرنے سے جی چرا رہے تھے، اور ان لوگوں کو بھی بڑی سختی سے ملامت کی گئی ہے جو نفاق کی وجہ سے غزوہ تبوک کی تیاری میں رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ ترجمہ۔ اے محبوب، اے نبی، یا ایھا النبی ہو، اے نبی، کفار اور منافقین، کافر کی جمع کفار، منافق کی جمع منافقین، اے نبی، کفار اور منافقین دونوں کا جاہد یجاہد مجاہدہ، کوشش کے ساتھ مقابلہ کرنا، طاقت سے مقابلہ کرنا۔ اے نبی، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو، جاہد۔ وغلظ علیہم، اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ اب تک کا مطلب اس آیت کے نزول سے نزول کے وقت تک، اب تک منافقین کے ساتھ زیادہ تر درگزر کا معاملہ ہو رہا تھا، اور اس کی 2 وجہیں تھیں، اس کے 2 اسباب تھے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کی طاقت ابھی اتنی مضبوط نہ ہوئی تھی کہ باہر کے دشمنوں سے لڑنے کے ساتھ ساتھ گھر کے دشمنوں سے بھی لڑائی مول لے لیتے۔ دوسرے یہ کہ ان میں سے جو لوگ
شکوک و شبہات میں مبتلا تھے، ان کو ایمان و یقین حاصل کرنے کے لیے کافی موقع دینا مقصود تھا۔ یہ دونوں وجوہ اب باقی نہیں رہے تھے۔ مسلمانوں کی طاقت اب تمام عرب کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی اور عرب سے باہر کی طاقتوں سے کشمکش کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا۔ اس لیے ان آستین کے سانپوں کا سر کچلنا اب ممکن بھی تھا اور ضروری بھی ہو گیا تھا، تاکہ یہ لوگ بیرونی طاقتوں سے ساز باز کر کے ملک میں کوئی اندرونی خطرہ نہ کھڑا کر سکیں۔ پھر ان لوگوں کو پورے 9 سال تک سوچنے اور دین حق کو پرکھنے کا موقع بھی دیا جا چکا تھا، جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اگر ان میں واقعی خیر کی کوئی طلب ہوتی، اس کے بعد ان کے ساتھ مزید رعایت کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس لیے حکم ہوا کفار کے ساتھ ساتھ اب ان منافقین کے خلاف بھی جہاد شروع کر دیا جائے، جاہد الکفار والمنافقین۔ اور جو نرم رویہ اب تک منافقین کے معاملے میں اختیار کیا جاتا رہا ہے، اسے ختم کر کے اب ان کے ساتھ سخت برتاؤ کیا جائے، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان کے ساتھ سخت برتاؤ کیا جائے۔ منافقین کے خلاف جہاد اور سخت برتاؤ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان سے جنگ کی جائے۔ دراصل اس بات کی طرف اشارہ مصنف بھی اپنی تفسیر میں کریں گے۔ دراصل اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی منافقانہ روش سے جو چشم پوشی اب تک برتی گئی، جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں میں ملے جلے رہے اور عام مسلمان ان کو اپنی ہی سوسائٹی کا ایک جز سمجھتے رہے اور ان کو جماعت کے معاملات میں دخل دینے اور سوسائٹی میں اپنے نفاق کا زہر پھیلانے کا موقع ملتا رہا، اس کو آئندہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اب جو شخص بھی مسلمانوں میں شامل رہ کر منافقانہ روش اختیار کرے اور جس کے طرز عمل سے بھی یہ ظاہر ہو کہ وہ اللہ اور رسول اور اہل ایمان کا مخلص رفیق نہیں ہے، اسے کھلم کھلا بے نقاب کیا جائے، اعلانیہ اس کو ملامت کی جائے، سوسائٹی میں اس کے لیے عزت و اعتبار کا کوئی مقام باقی نہ رہنے دیا جائے، معاشرت میں اس سے قطع تعلق ہو، جماعتی مشوروں سے الگ رکھا جائے، عدالتوں میں اس کی شہادت غیر معتبر ہو، عہدوں اور مناصب کا دروازہ اس کے لیے بند رہے، محفلوں میں اسے کوئی منہ نہ لگائے، ہر مسلمان اس سے ایسا برتاؤ کرے جس سے اس کو خود معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کی پوری آبادی میں کہیں بھی اس کا کوئی وقار نہیں اور کسی دل میں بھی اس کے لیے احترام کا کوئی گوشہ نہیں۔ پھر اگر ان میں سے کوئی شخص کسی صریح غداری کا مرتکب ہو تو اس کے جرم پر پردہ نہ ڈالا جائے، نہ اسے معاف کیا جائے، بلکہ علی رؤوس الاشہاد اس پر مقدمہ چلایا جائے اور اسے قرار واقعی سزا دی جائے۔ یہ ایک نہایت اہم ہدایت ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، جو اس مرحلہ پر مسلمانوں کو دی جانی ضروری تھی۔ اس کے بغیر اسلامی سوسائٹی کو تنزل و انحطاط کے
اندرونی اسباب سے محفوظ نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ کوئی جماعت جو اپنے اندر منافقوں اور غداروں کو پرورش کرتی ہو، جس میں گھریلو سانپ عزت اور تحفظ کے ساتھ آستینوں میں بٹھائے جاتے ہوں، اخلاقی زوال اور بالآخر کامل تباہی سے دوچار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نفاق کا حال طاعون کا سا ہے، اور منافق وہ چوہا ہے جو اس وبا کے جراثیم کے لیے پھرتا ہے۔ منافق کو اپنے آدمیوں میں آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے کا موقع دینا، گویا پوری آدمیت کو، پوری آبادی کو موت کے خطرے میں ڈالنا ہے۔ ایک منافق کو مسلمانوں کی سوسائٹی میں عزت و احترام کا مرتبہ حاصل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہزاروں آدمی غداری و منافقت پر دلیر ہو جائیں، اور یہ خیال عام ہو جائے کہ اس سوسائٹی میں عزت پانے کے لیے اخلاص، خیر خواہی اور صداقت ایمانی کچھ ضروری نہیں، بلکہ جھوٹے اظہار ایمان کے ساتھ خیانت اور بے وفائی کا رویہ اختیار کر کے بھی یہاں آدمی پھل پھول سکتا ہے۔ یہی بات ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سے حکیمانہ فکرے میں بیان فرمایا ہے: من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام۔ جس شخص نے کسی صاحب بدعت کی تعظیم و توقیر کی، وہ دراصل اسلام کی عمارت ڈھانے میں مددگار ہوا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی پوری قوت کے ساتھ کفار اور منافقین کا مقابلہ کرو۔ الکفار بالسیف، یعنی کافروں سے مقابلہ کرو تلوار سے، والمنافقین، اور پوری قوت کے ساتھ منافقین سے بھی مقابلہ کرو۔ کیسے؟ جیسا کہ میں واضح کیا، زبان سے اور حجت سے، وغلظ علیہم، اور سختی سے ان سے پیش آؤ۔ کس طریقے سے سختی سے پیش آنا منافقین کے ساتھ؟ کہتے ہیں بالانتحار، زجر و توبیخ، ان کی منافقت پہ زجر و توبیخ کرو، اور مقاطعہ کرو، قطع تعلق کرو، ان سے نفرت کرو، انہیں احساس دلاؤ۔ ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اور بالآخر ان کا ٹھکانہ، ماوا ٹھکانہ، پناہ لینے کی جگہ، بالآخر منافقین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، المرجع ہے، المرجع سے مصیر کا معنی بیان کیا، ہے سے مخصوص بضم کو واضح کیا، جو جہنم مؤنث سمائی ہے، اس لیے ضمیر ہے کی لائی گئی۔ بالآخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کے پلٹنے کی جگہ، ان کی جائے بازگشت کس قدر بری ہے۔ یحلفون ما قالوا، قسم کھا کھا کر کہتے ہیں۔ کون قسم کھا کھا کر کہتے ہیں؟ ضمیر منافقین کی طرف۔ یحلفون باللہ، قسم کھا کھا کر کہتے، اے المنافقون سے اشارہ کیا کہ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ منافقین ہیں۔ قسم کھا کھا کر کہتے ہیں، ما قالوا، کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، ہم نے وہ بات نہیں کہی۔ ما بلغک عنہم من الصبر، قسم کھا کھا کر کہتے ہیں یہ منافقین کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، وہ بات جو تم تک ان کی طرف سے پہنچی، یعنی سب گالی گلوج
کافرانہ بات۔ مسئلہ یہ ہے، قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی۔ مسئلہ یہ کہ وہ بات کون سی تھی جس کی طرف یہاں اشارہ ہے، وہ بات کیا تھی جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق روایات میں متعدد ایسی کافرانہ باتوں کا ذکر آیا ہے جو اس زمانے میں منافقین نے کی تھی۔ مثلاً ایک منافق کے متعلق مروی ہے کہ اس نے اپنے عزیزوں میں سے ایک مسلمان نوجوان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں واپس آ رہے تھے، تو ایک جگہ ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی، نصیحت کی اور منافق پر بھی کلام کیا، منافقین پر بھی کلام کیا۔ تو اس تقریر کے بعد پلٹ کر ایک منافق نے اپنے عزیزوں میں سے ایک مسلمان نوجوان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر واقعی وہ سب کچھ برحق ہے جو یہ شخص یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں تو ہم سب گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی غائب ہو گئی، گم ہو گئی۔ مسلمان اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اس پر منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق اڑایا اور آپس میں کہا کہ یہ حضرت آسمان کی خبریں تو خوب سناتے ہیں مگر ان کو اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ تو کیا کہتے ہیں یہ منافق؟ قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے وہ بات ضرور کہی ہے، ان منافقوں نے وہ بات ضرور کہی ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، لفظی ترجمہ، اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، لفظی ترجمہ۔ مگر اس پر ایک سوال یہ ہے کہ یہ منافق کبھی اسلام قبول کیے ہی نہیں، مسلمان ہوئے ہی نہیں، تو پھر اسلام لانے کے بعد کافر ہونے کا معنی کیا ہے؟ یہ ہے یہاں پر اشکال۔ اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں اظہر الکفر۔ کفرو کا معنی یہ کہ منافقوں نے اپنی ان باتوں کے ذریعے سے یا اپنی اس بات کے ذریعے سے اس بات کے ذریعے سے منافقوں نے اپنے کفر کو ظاہر کیا اسلام کے ظاہر کرنے کے بعد، یعنی اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد۔ یہ معنی ہے کفروا بعد اسلامہم کا۔ تو مصنف کہتے ہیں اظہر الکفر، کفروا ای اظہر الکفر، کفر کو انہوں نے ظاہر کیا ایسی بات بول کر۔ بعد اسلامہم ای بعد اظہار الاسلام، اسلام کے ظاہر کرنے کے بعد سوال کا جواب ہوا۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور ان منافقوں نے اس چیز کا قصد کیا، اس چیز کا ارادہ کیا جسے یہ کر نہ سکے
یہ یہاں ہمو بمالم ینالو، یہاں اشارہ ہے ان سازشوں کی طرف جو منافقوں نے غزوہ تبوک کے سلسلے میں کی تھی۔ ان میں سے پہلی سازش کا واقعہ محدثین کرام نے اس طرح بیان کیا ہے کہ تبوک سے واپسی پر جب مسلمانوں کا لشکر ایک ایسے مقام کے قریب پہنچا جہاں سے پہاڑوں کے درمیان راستہ گزرتا تھا، تو بعض منافقین نے آپس میں طے کیا کہ رات کے وقت کسی گھاٹی میں سے گزرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کھڈ میں پھینک دیں گے، گڈھے میں پھینک دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل لشکر کو حکم دیا کہ وادی کے راستے سے نکل جائیں، اور آپ خود صرف عمار بن یاسر جو آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر چل رہے تھے، اور حذیفہ بن یمان کو جو آپ کی اونٹنی کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، لے کر گھاٹی کے اندر سے ہو کر چلے۔ اثنائے راہ میں یکایک معلوم ہوا کہ 10-12 منافق ڈھاٹے باندھے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت حذیفہ ان کی طرف لپکے تاکہ ان کے اونٹوں کو مار مار کر ان کے منہ پھیر دیں، مگر وہ دور ہی سے حضرت حذیفہ کو آتے دیکھ کر ڈر گئے، اور اس خوف سے کہ کہیں ہم پہچان نہ لیے جائیں فوراً بھاگ نکلے۔ دوسری سازش، اس کا تو مصنف نے بھی ذکر کیا، دوسری سازش جس کا اس سلسلے میں ذکر کیا گیا ہے یہ ہے کہ منافقین کو رومیوں کے مقابلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وفادار ساتھیوں کے بخیریت بچ کر واپس آ جانے کی توقع نہ تھی، اس لیے انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ جو ہی ادھر کوئی سانحہ پیش آئے تبوک میں، روم میں، ادھر مدینہ میں عبداللہ بن ابی کے سر پر تاج شاہی رکھ دیا جائے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے اس چیز کا قصد کیا جو کر نہ سکے، یعنی یہ جو میں تفصیل بیان کیا، من الفتق بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ ایک شب کسی گھاٹی میں تفصیل میں بیان کر چکا، کب؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور یہ جنہوں نے ارادہ کیا تھا کہ کسی کھڈ میں پھینک دیں، وہ بضع عشر، 10 اور چند، بضع 3 سے 9 پر بولا جاتا، 10 اور چند، 10-12 آدمی تھے۔ تو عمار بن یاسر نے ان کے اونٹوں کے رخ کو پھیر دیا جب ان کو آتے ہوئے دیکھا، اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے پلٹ گئے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ مَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، منافقوں کا یہ سارا غصہ اسی بات پر ہے نا
کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ یہ جو آپ غصہ دیکھ رہے ہیں، جو آپ سماعت فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا ان کا غصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وجہ سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو مالدار کر دیا اپنے فضل سے؟ ذرا سی تفصیل، اللہ اور اس کے رسول نے ان کو مالدار کر دیا اپنے فضل سے، ان کو مالدار کر دیا، مال والا بنا دیا، اسی وجہ سے ان کا غصہ ہے اللہ کے رسول پر؟ کیا اسی وجہ سے؟ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اللہ اور اس کے رسول نے کیسے مالدار کیا، اسے سماعت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ عرب کے قصبات میں سے ایک معمولی قصبہ، ایک چھوٹا سا شہر تھا، اور اوس اور خزرج کے قبیلے مال اور مرتبے کے لحاظ سے کوئی اونچا درجہ نہ رکھتے تھے ہجرت سے پہلے۔ مگر جب حضور وہاں تشریف لے گئے اور انصار نے آپ کا ساتھ دے کر اپنے آپ کو خطرات میں ڈال دیا، تو 8-9 سال کے اندر اندر یہی درمیانی درجے کا قصبہ تمام عرب کا دارالسلطنت بن گیا۔ وہی اوس و خزرج کے کاشتکار سلطنت کے آیان و اکابر بن گئے۔ ہر طرف سے فتوحات، غنائم اور تجارت کی برکات اس مرکزی شہر پر بارش کی طرح برسنے لگی۔ اللہ تعالیٰ اسی پر انہیں شرم دلا رہا ہے کہ ہمارے نبی پر تمہارا یہ غصہ اسی قصور کی پاداش میں ہے کہ اس کی بدولت یہ نعمتیں تمہیں بخشی گئی۔ وما نقموا ان کرو، ان کا تمہارا یہ غصہ منافقین اسی وجہ سے ہے نے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے تم کو مالدار کر دیا۔ لفظی ترجمہ، ان کا غصہ اسی وجہ سے ہے، نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دیا۔ کیسے؟ غنیمتوں کے ذریعے سے، سخت محتاج ہونے کے بعد۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، تو اگر اب بھی وہ اپنی روش سے باز آ جائیں، فَإِن يَتُوبُوا، اگر وہ باز آ جائیں، توبہ کر لیں۔ کس سے توبہ کر لیں؟ اپنی روش، کیا روش؟ نفاق کی روش تو کہتے ہیں۔ اگر وہ توبہ کر لیں نفاق سے اور سچے دل سے ایمان لے آئیں، یک خیرن لہم، تو انہی کے حق میں یہ بہتر ہوگا۔ اب بھی اگر وہ نفاق سے توبہ کر کے سچے دل سے ایمان لے آئیں تو انہی کے حق میں بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اب اگر یہ اپنی روش سے باز آ جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئیں تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہتے ہیں۔ اِن یتولوا عن الایمان، اور اگر ایمان سے منہ پھیریں گے تو اللہ انہیں دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی قتل کے ذریعے سے اور آخرت میں بھی نار کے ذریعے سے۔ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور وہ زمین میں کوئی نہیں
جو ان کا حمایتی ہو کہ ان کی حفاظت کرے بچائے، اور نہ کوئی مددگار ہوگا جو ان سے سزا کو روک لے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ان میں سے منافقین کا بیان چل رہا ہے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، من عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، کیا عہد کیا تھا؟ لئن آتانا من فضلہ، کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا، لنصدقن، تو ہم خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالح بن کر رہیں گے۔ لنصدقن، نصدقن، یہ فعل مضارع صیغہ جمع متکلم باب تفاعل سے ہے۔ نصدقن اصل میں تھا نتصدقن، تا کو صاد سے بدل کر صاد میں ادغام کر دیا گیا، کہتے فیہ ادغام التا فی الاصل فی الصاد۔ یہاں تا کو صاد سے بدل کر صاد کا صاد میں ادغام کر دیا گیا ہے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالح بن کر رہیں گے۔ یہ اللہ سے عہد کرنے والا منافق کون تھا؟ تو مصنف کہتے ہیں، مفسر کہتے ہیں، وہ ثعلبہ بن حاطب ہے۔ سأل النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ثعلبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی۔ کیا درخواست کی تھی؟ ان يدعو له ان يرزقه اللہ مالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائیں، اور اس نے کہا تھا کہ مالدار ہو جاؤں گا آپ کی دعا سے تو ہر حقدار کو وہ حق ادا کرے گا، جس کا جو حق ہے وہ حق وہ ادا کرے گا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ وعدہ کیا تھا۔ فدعا لہ، تو جب وہ مصر رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسے نصیحت کی اور سمجھایا کہ جو کچھ ملا ہے اس پر راضی رہو، مزید دولت کی طلب نہ کرو، مگر وہ مصر رہا کہ نہیں، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، ہماری دولت مندی کے لیے دعا فرمائیں۔ تو اس کے اصرار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعا لہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اس کی دولت مندی کے لیے دعا فرمائی، اس کی مالداری کے لیے دعا فرمائی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مالدار ہو گیا آپ کی دعا کی برکت سے، مگر مالدار ہونے کے بعد اس کا حال کیا ہوا؟ فَانْقَطَعَ عَنِ الْجُمْعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، تو نماز جمعہ سے بھی اور جماعت سے بھی وہ غائب ہو گیا۔ وَمَنَعَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کا اس نے انکار کر دیا، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا، بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اوپر کی آیت میں ان منافقین کی جس ناشکری پر ملامت کی گئی تھی، اس کا ایک اور ثبوت خود انہی کی زندگیوں سے پیش کر کے اس آیت میں واضح کیا گیا کہ دراصل یہ لوگ عادی مجرم ہیں۔
ان کے ضابطۂ اخلاقی میں شکر، اعتراف نعمت اور پاس عہد جیسی خوبیوں کا کہیں نام و نشان تک نہیں پایا جاتا ہے۔ تولوا عن طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طاعت سے پھر گئے، حال یہ ہے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کہتے نفاقاً، ان کے دلوں میں نفاق کو بٹھا دیا۔ ثابتاً سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، فی قلوبہم ظرف مستقر ہے، ثابت سے متعلق ہے، اور پھر یہ نفاق کی صفت ہے۔ ان کے دلوں میں قیامت تک کے لیے نفاق کو بٹھا دیا، اس دن تک کے لیے جس دن کہ یہ یلقونہ، اللہ سے ملیں گے، اور ظاہر سی بات ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ بما اخلف اللہ، ما وعدوا، اللہ سے وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے۔ فجاء بعد ذلک، پھر وہ شخص جس کا ذکر ہوا سال بعد، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ منعنی ان اقبل منک۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آیا زکوٰۃ لے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے زکوٰۃ کو قبول کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ باطن سے وہ تائب نہیں ہوا تھا، صرف توبہ کا وہ اظہار کر رہا تھا، دل اس کا تائب نہیں ہوا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زکوٰۃ کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا، فجعل یحث التراب علی رأسہ، تو وہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا۔ عرب کا طریقہ اپنی خستحالی کو دکھلانے کے لیے یہ بھی ظاہری ہی طور پہ تھا۔ ثم جاء بہا، پھر زکوٰۃ لے کر وہ شخص حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں، دور خلافت میں ابو بکر کے پاس آیا، تو حضرت ابو بکر نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر کے عہد خلافت میں وہ زکوٰۃ لے کر کے آیا، تو حضرت عمر نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا، تو انہوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ ثم مات فی زمانہ، پھر انہی کے عہد حکومت میں، حضرت عثمان کے عہد حکومت میں وہ شخص مرا۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی رازوں اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ کہتے ہیں الم یعلموا،
کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ اے المنافقون سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس ضمیر کا مرجع منافقین ہے۔ کیا ان منافقوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ان کے رازوں کو بھی جانتا ہے، یعنی ان رازوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے دل میں چھپے ہوئے ہیں، وَنَجْوَاهُمْ، اور ان کی آپس کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ غیب کہتے ہیں، غیب کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وہ ہمارے اعتبار سے جو غیب ہے، ہمارے اعتبار سے، ورنہ اللہ کے نزدیک تو سب کچھ ظاہر ہے۔ وَلَمَّا نَزَلَتْ آیَةُ الصَّدْقَةِ، یہ جو مصنف کی عبارت آ رہی ہے، اس عبارت کے ذریعے سے آنے والی آیت یعنی الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات کا سبب نزول بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایک تو سبب نزول وہ ہے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، اور بعض دوسرے مفسر نے بھی اس کے سبب نزول کو بیان کیا ہے۔ بہرحال آیت یہ ہے، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم۔ سخر اللہ منہم مبتدا ہے، اور الذین یلمزون میں سخر اللہ منہم خبر ہے، اور الذین یلمزون المطوعین میں جو الذین ہے یہ مبتدا ہے، مبتدا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، الذین یلمزون، علام الغیوب، اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، اور الذین یلمزون جو برزا، یعنی اللہ ان لوگوں کو بھی جانتا ہے، کہتے ہیں جو برزا وہ رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ الذین یلمزون، اللہ ان منافقوں کو بھی جانتا ہے، اور ان منافقوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے جو منافقین باتیں چھانٹتے ہیں۔ کہتے ہیں جو باتیں چھانٹتے ہیں، کیا باتیں چھانٹتے ہیں؟ برزا وہ رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں۔ مطوعین، مطوعین، تطوع نفل، برزا و رغبت کرنے والے، کہتے ہیں جو برزا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے، جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے، جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ تو ایک سبب نزول تو مصنف نے بیان کیا، بعض دوسرے مفسرین یوں بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی تو بڑے بڑے مالدار منافقین ہاتھ رو کے بیٹھے رہے، مگر جب مخلص اہل ایمان بڑھ بڑھ کر چندے دینے لگے تو ان لوگوں نے ان پر باتیں چھانٹنی شروع کی۔ اسی کا تذکرہ ہے، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین۔ تو باتیں چھانٹنا شروع کی، کوئی ذی استطاعت مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق یا اس سے بڑھ کر کوئی بڑی رقم پیش کرتا تو یہ منافقین اس پر ریاکاری کا الزام لگاتے، اور اگر کوئی غریب مسلمان اپنا
اور اپنے بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر کوئی چھوٹی سی رقم حاصل کرتا یا رات بھر محنت مزدوری کر کے کچھ کھجوریں حاصل کرتا اور وہی لا کر پیش کر دیتا تو یہ منافقین اس پر آوازیں کستے کہ لو یہ ٹڈی کی ٹانگ بھی آ گئی تاکہ اس سے روم کے قلعے فتح کیے جائیں۔ اسی کا ذکر ہے الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین، یعنی اللہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھاٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے، جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، مذاق اڑاتے ہیں ان کا۔ سخر اللہ منہم، سخر اللہ منہم، مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے مذاق کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ ایک تفسیر تھی، ایک تفسیر مصنف بیان کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا نَزَلَتْ آیَةُ الصَّدْقَہ، جب آیت صدقہ نازل ہوئی، یعنی خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صدقہ، تو جاء رجل فتصدق بشیء کثیر، تو ایک شخص حاضر ہوا اور بہت مال صدقہ کیا۔ اس پر منافقین کو دیکھا نہیں گیا تو منافقین نے کہا کہ یہ ریاکار ہے۔ وجاء رجل، یہ مذاق، وجاء رجل فتصدق بصاع، ایک شخص آیا اس نے ایک سا کھجور صدقہ کیا۔ اس پر منافقین نے کہا کہ اللہ اس صدقے سے غنی ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ مصنف اس کا سبب نزول بیان کر رہے ہیں۔ الذین، نحوی گفتگو، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، معطوف علیہ والذین لا یجدون الا جہدہم، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے مبتدا کہتے ہیں کہ والذین، الذین مبتدا ہے، یلمزون نقطہ چینی کرنا، عیب لگانا، لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، باتیں چھانٹنا۔ مطوعین متلفلین، برضا و رغبت دینے والے، سمجھ رہے ہیں۔ من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، ای طاقتہم، لغوی معنی جہد کا، فیاتون بہ فیسخرون منہم، تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ تو پورا مبتدا ہے، اور خبر کون ہے؟ سخر اللہ منہم، سخر اللہ ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے مذاق کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ بظاہر اللہ ان سے مذاق فرما رہا ہے، لفظی ترجمہ، مگر ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، تو مصنف اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ان کے مذاق کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ استغفر او لا تستغفر لهم، اے نبی آپ ان لوگوں کے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کریں یا معافی کی درخواست نہ کریں۔ اے نبی آپ ان لوگوں کے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کریں یا معافی کی درخواست نہ کریں۔ ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی معافی کی درخواست کریں گے تو اللہ تو ان کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ ترجمہ تفسیر، استغفر یا محمد سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں
کہ مخاطب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اے نبی، آپ ان کی معافی کی درخواست کرو، ان کے لیے معافی کی درخواست کرو، او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے معافی کی درخواست نہ کرو۔ آگے کی بات کہتے ہیں تخیر لہو، جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہتے ہیں استغفر لہم، ہاں، او لا تستغفر لہم۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب پچھلی آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی اور ان کے نفاق کے بیان میں نازل ہوئی، جو پیچھے کی آیت گزر چکی، تو منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عذر پیش کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے استغفار فرمائیں۔ جب پیچھے والی آیت نازل ہوئی تو منافقین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کہ آپ ہمارے لیے استغفار فرمائیں، آپ ہماری معافی کی درخواست کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اکثر مفسرین کا رجحان اس بات کی طرف ہے، تو کہا جا رہا استغفر لہم، اے نبی آپ ان کے لیے معافی کی درخواست کرو یا ان کی معافی کی درخواست نہ کرو۔ مصنف کہتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم، یہ دونوں جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، یعنی بقول مصنف کے معنی یہ ہے کہ آپ چاہو تو ان کے لیے مغفرت کی درخواست کرو، چاہو تو ان کے لیے مغفرت کی درخواست نہ کرو، ایسا مصنف کہنا چاہ رہے ہیں۔ تخیر لہو فی الاستغفار و ترکہ، قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے، تو مجھے اختیار دیا گیا کہ چاہو تو آپ استغفار کرو ان کے حق میں، چاہو تو ان کے حق میں استغفار نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا تو میں نے استغفار کو اختیار کیا۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو مصنف نے یہاں نقل کیا تو کہتے ہیں رواہ البخاری، امام بخاری نے اس کی روایت کی ہے کہ انی خیرت فاخترت، یعنی الاستغفار، اس کی روایت امام بخاری نے کی ہے۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اے نبی اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی معافی کی درخواست کریں گے، 70 بار 70 مرہ، ظاہر سی بات ہے یہ 70 مرہ یہ محاورہ کے طور پہ آیا ہے، جیسے ہماری اردو زبان میں 100 بار بھی آپ بولو تو میں سننے والا نہیں ہوں، تو 100 بار کا مطلب خاص عدد نہیں، یعنی کثرت کو بتانا ہے کہ کتنی بار تم ایسا بولو۔ تو یہاں پر تستغفر لہم 70 مرہ، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی معافی کی درخواست کرو گے، یعنی کتنی بار معافی کی درخواست کرو گے، بہت بار بھی معافی کی درخواست کرو گے، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ تو انہیں معاف کرنے والا نہیں ہے، ہرگز اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ قیل المراد، سن چکے آپ، ایک تفسیر 70 کی اس سے کی گئی ہے کہ یہاں 70 محاورہ کے طور پر ہے، 70 ہے محاورہ کے طور پر ہے، مراد کثرت تعداد کو بتانا ہے۔ کہتے ہیں کہا گیا کہ مراد 70 سے کثرت استغفار میں مبالغہ ہے۔ وفی البخاری، ایک دوسری اور بخاری میں ایک حدیث ہے، عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اعلم انی لو زدت علی 70، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ اگر 70 بار سے زیادہ استغفار کروں
تو ان کی معافی ہو جائے گی، تو میں 70 بار سے زیادہ استغفار کروں گا۔ وقیل المراد العدد المخصوص، تو دو تفسیر، ایک تو یہاں 70 مبالغہ کے طور پر ہے، کثرت تعداد کو بتانے کے لیے ہے، اور دوسری تفسیر بعض نے کہا کہ نہیں، 70 سے مراد مخصوص عدد ہی ہے، مراد مخصوص عدد ہے ابھی کے بیان کی گئی حدیث کی وجہ سے کہ میں 70 پر بھی اضافہ کروں گا۔ فبین لہ حسم المغفرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا جیسا کہ حدیث میں ہے، مگر پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دیا اپنے آنے والے قول سے، کیا واضح کیا؟ فبین لہ، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح فرمایا کیا؟ قطع مغفرت کو اس آیت کے ذریعے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ قطع مغفرت یعنی مغفرت نہیں ہوگی، کس سے واضح فرمایا؟ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر، استغفرت اصل میں تھا استغفرت، حمزہ وصلی کو گرا دیا ضرورت نہ رہنے کی وجہ سے۔ سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے کہ خواہ آپ اے نبی ان کے لیے استغفار کریں، معافی کی درخواست کریں یا معافی کی درخواست نہ کریں، سمجھ رہے؟ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم ذالک بانہم کفروا باللہ، اللہ انہیں معاف کرنے والا نہیں ہے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا ہے۔ تم درس الیوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔